حضرت دامت برکاتہ کو خطابت کا ملکہ عطا فرمایا ہے۔ خطہ نہر کو قرب و جوار ہی نہیں بلکہ اس ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شہرت و مقبولیت عطا کی ہے۔ اسٹیج کے قلندر ہے، میں درخواست کرتا ہوں مفتی ہلال احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہ صدر دینی تعلیمی بورڈ ضلع سیتاپور کی تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں۔ مفتی ہلال احمد قاسمی صاحب۔ انشاءاللہ مفتی صاحب کی بھی دعا میں آج کی یہ محفل حسن خیرت ختم ہوگی۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس محفل مبارک میں علماء حفاظ قرائے کرام اور خصوصاً استاد محترم حضرت مولانا نصیر صاحب دامت برکاتہ اور حضرت قاری کلام الدین صاحب دامت برکاتہ تشریف فرما ہیں۔ میرے عزیزو، بات کرنے کا نہ وقت متقاضی ہے اور نہ اپنی مزاج بن رہا ہے۔ چند باتیں آپ حضرات کے گوشِ گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سب سے بڑی نعمت ہدایت کی عطا فرمائی۔ اس نعمت سے بڑھ کر کے مسلمانوں کے پاس کوئی بڑی نعمت نہیں ہے، اور اللہ کا یہ اسلوب اور یہ طریقہ ہے کہ اللہ نے راہ ہدایت کے لیے اور سلسلے ہدایت کے لیے دو چیزوں کا انتخاب کیا۔ پہلی چیز ہے کتاب اللہ اور دوسری چیز ہے رجال اللہ۔ رجال اللہ سے مراد انبیاء کی جماعت ہے، رسولوں کی جماعت ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے۔ اللہ نے پورے اس نظام کے اندر ان دو چیزوں کو ذریعہ ہدایت اور سلسلہ ہدایت سے وابستہ کیا۔ میرا عزیز اور بزرگ دوستو، کتاب اللہ کے توسط سے جب مفسرین اور محدثین کے اقوال اور ان کی کتابیں چھانٹ کے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 313 کی تعداد کتاب اللہ کی شکل میں بھیجی۔ اس میں بہت سارے صحائف ہیں، بعض مشہور کتابیں بھی نازل کی۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ یہ کتاب اللہ نے آخری رکھی ہے، اور اس کتاب کے بعد اب نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ اس کتاب کے بعد اب کوئی دستور آئے گا، نہ قانون آئے گا۔ اس لیے میرے عزیز اور بزرگ دوستو، اس ضمن میں آپ حضرات سے یاد کر دینا چاہتا ہوں کہ کتاب اللہ اور رجال اللہ ان دونوں کے اعتبار سے بڑا مرتبہ رجال اللہ کا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ کو جب نازل کیا تو ان کی تعداد تو 313 رہی، لیکن رجال اللہ کو جب نازل کیا اپنے انبیاء علیہ السلام کو رسولوں کی جو تعداد بھیجی، روایات کے اعتبار سے 1,20,000 کی تعداد۔ اس لیے میرے عزیزو، کیونکہ ہدایت کا سلسلہ اللہ کے بندوں سے جو اللہ کے بھیجے ہوئے بندے ہیں ان سے وابستہ ہے، اور اللہ نے ہدایت کے سرچشمے
دنیا کے اندر جو کھولے ہیں وہ انہی حضرات کے ذریعے سے کھولے ہیں جن کو انبیاء کی جماعت کہتے ہیں۔ میرا عزیز و بزرگ دوستو، اس مناسبت سے آپ حضرات یہ بھی سمجھ لیں کہ اس وقت قاری صاحب نے جس بات کو اور جس چیز کو لے کر کے آگے بڑھے ہیں اور جو قدم لے کر کے آگے چلے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم ایک واحد ذریعہ ہے جو انسانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے، واحد ذریعہ ہے جو انسانوں کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت قاری صاحب کو توفیق دی، ان کے رفقا کو توفیق دی، جو آج یہ بزم سجی بھی ہے، یہ محفل سجی بھی ہے۔ میرے عزیزو، یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ نے جس قرآن کو نازل کیا ہے، اس قرآن اور صاحب قرآن کے اندر اللہ نے بے پناہ مثال دے رکھی ہے، بے پناہ اس کے اندر مشابہت دے رکھی ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو وہ بھی محفوظ ہے، اور پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی محفوظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح تعلیمات محفوظ ہے، اسی طرح قرآن کا اپنا مضمون ایک ایک لفظ ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہر خوبیوں کا حامل ہے، اسی طرح اللہ کا قرآن بھی خوبیوں کا حامل ہے۔ جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر آخری رسول ہے، اسی طرح یہ کتاب بھی آخری کتاب ہے۔ اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس کے بعد کوئی دستور کوئی قانون نہیں آئے گا۔ میرا دل اور بزرگ دوستو، اس لیے ہر مسلمان پر یہ حق ہوتا ہے قرآن کریم کا کہ وہ اس قرآن کو پڑھے۔ اسی لیے علماء مفسرین نے قرآن کے 5 حقوق بیان کیے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان رکھا جائے، یہ پہلا حق ہے۔ جس کو ایمان بالقرآن کہتے ہیں، سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، وہ کوئی عربی ہو یا عجمی ہو، وہ کوئی کسی زبان سے تعلق رکھتا ہو، کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، قرآن پر ایمان لانا یہ اہل ایمان کا فرض ہے، اور ایمان والے کے لیے قرآن کا یہ حق ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، یہ قرآن آپ کے خلاف بھی ہوگا اور آپ کے لیے دلیل بھی بنے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ایک صاحب حق اپنا حق مطالبہ کرنے کے لیے پنچایت سے لے کر کے عدالت تک، عدالت سے لے کر کے سپریم کورٹ تک، انٹرنیشنل لیول پر عدالتوں کے اندر اپنا حق کا مطالبہ کرتا ہے، اسی طرح یہ قرآن کریم بھی آپ کے حق کے متعلق مطالبہ کر رہا ہے، کرے گا۔ اگر آپ نے اس کے حقوق کی ادائیگی نہ کی تو کل قیامت کے دن یہ قرآن کریم آپ کے خلاف لڑ گا، یا آپ کے خلاف دلیل اور گواہی دے گا کہ یہ تھے جو ہمیں پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ تھے جو ہمیں پڑھتے تھے، ہمیں بگاڑ کے پڑھتے تھے، یہ تھے جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے طاقوں میں رکھ دیا اور روز اپنے بستر کو صاف کرتے، اپنے کپڑے کو صاف کرتے، اپنے بدن کو صاف کرتے، اپنے جسم کو صاف کرتے۔ یہ قرآن کہے گا، اے اللہ میں اتنا مظلوم ہو گیا کہ طاقوں رکھا رہا اور کسی کی مجال نہ ہوئی، کسی کے ہمت نہ ہوئی کہ میرے اس قرآن کے اوپر ایک ہاتھ لگا سکے۔ جانے کتنے دنوں کی دھول مجھ پر آتی رہی، اسے فکر نہ ہوئی، اس کے چہرے پہ داغ آ گیا تو یہ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، میڈیکل ریسرچ پہ جاتا ہے، جانے کہاں جاتا ہے۔ اور میرا حال یہ تھا کہ جس وقت مجھ سے کپڑا واپس کر دیا، جب سے لگا دیا تو دوبارہ کبھی توفیق نہ ہوئی اس کپڑے کو دھو سکے، دوبارہ کبھی سے توفیق نہ ہوئی کہ قرآن کریم کے میرے اس حصے پر، میرے صفوں پر ہاتھ ملا سکے، مجھے صاف کر سکے۔ کل قیامت کے دن یہ قرآن کھڑا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز اور بزرگ دوستو، پہلا حق یہ ہے ایمان بالقرآن، اللہ کے اس قرآن پر ایمان رکھا جائے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے۔ یہ سمجھنا نہ سمجھنا انسان کے اوپر بلا شرط ہے، کوئی شرط نہیں، ایمان پر قرآن رکھا جائے۔ اور قرآن کی پہلی سورت اور جس میں اللہ رب العزت صاف لفظوں میں وعدے کرتا ہے
الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کہتا ہے یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ کوئی آدمی اگر شک کرتا ہے تو اپنے ایمان کا اسے جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، پڑھنے میں سمجھ میں نہیں آتا، پڑھتے ہیں لوگ سمجھ میں نہیں آتا، یہ کوئی شرط نہیں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھے، قرآن اس کو واضح کرتا ہے اہل ایمان کے لیے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اہل ایمان کی خوبی یہ ہے کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے، ان کے ایمانوں میں جوش آتا ہے، ان کے ایمانوں میں قوت آتی ہے۔ قرآن کے پڑھنے سے دل موم ہوتا ہے، زد دور ہوتا ہے، نفاق ختم ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے اللہ دل کی دھرتی کو اور دل کی زمین کو موم کرتا ہے۔ قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ قرآن وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے سے ایمان بھی بچتا ہے، عمل بھی بچتا ہے، یقین بھی بچتا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان بھی بچتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے میرے عزیزو، یہ قرآن ہے جس کو سینے میں جو لوگ لے جاتے ہیں اور چھپا کے رکھتے ہیں اور سینے میں محفوظ کرتے ہیں، اللہ ان کی دنیا میں بھی شان وابستہ کرتا ہے اور آخرت میں بھی شان اعلیٰ کرتا ہے۔ جب یہ قرآن سینے میں اتارتا ہے تو اسے حافظ قرآن کرتے ہیں۔ جب یہ قرآن اچھے ڈھنگ سے اللہ کے بتائے ہوئے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے قانون اور دستور کے مطابق، قواعد کے مطابق پڑھتا ہے، اسے اللہ کا قاری یا قرآن کریم کا قاری کہا جاتا ہے، وہ قاری قرآن ہوتا ہے۔ اس لیے میرا عزیزو دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو، دوسرا حق ہے تلاوت بالقرآن، قرآن کی تلاوت کی جائے، یہ دوسرا حق ہے۔ پہلا حق ایمان بالقرآن، دوسرا حق ہے تلاوت بالقرآن۔ اب مسئلہ ہے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے فرمان جاری ہو گیا، لا تحرک بلسانک، اپنی زبان کو جلدی لتعجل بھی، جلدی مت چلاؤ۔ قرآن آگے اس کا اسلوب، اس کا طریقہ بدلتا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو صاف پڑھو، اس کے حقوق کی ادائیگی کرو، اس کے پڑھنے کے ڈھنگ کی ادائیگی کرو۔ میرا عزیزو بزرگ دوستو، اس لیے ذہن میں رہنا چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر سارے مذہب موجود ہیں، کسی کے پاس وہ کتاب نہیں جو ایک لہجے میں پڑھی، ایک لہجے کے بجائے سات لہجوں میں پڑھی جائے۔ یہ صرف کمال قرآن کریم، یہ صرف معجزہ قرآن کریم کا ہے۔ اس لیے میرا عزیزو آخر میں ایک واقعہ بیان کر کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ یہاں پہ قرآن کریم پڑھا گیا، لوگوں نے پڑھا، آپ نے سنا، اور قرآن تھوڑا تبدیل ہو کر کے پڑھا گیا، سبا میں پڑھا گیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہوں گے پتہ نہیں کس طرح پڑھ رہے ہیں، یہ صرف یہ دو ہی ڈھنگ آپ کے سامنے رکھے، ابھی 7 طریقے باقی ہیں قرآن کریم۔ شام کے اندر ایک قبرستان تھا جس کو تربہ کہتے ہیں، علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں ایک گورکن تھا، قبرستان کھودا کرتا تھا۔ ایک عورت ایک بچے کا جنازہ لے کر کے آئی اور کہا اسے دفنا کرو۔ نماز ہوئی، قبر کھد گئی، اور کھدنے کے بعد اس بچے کا جب جنازہ قبر کے اندر اتارا گیا تو وہ گورکن دیکھتا ہے، صرف اسے دکھائی دیتا ہے، گورکن دیکھتا ہے کہ یہ قبر ایک دم پھیلی اور ایسی خوشبو اور اس طرح کی روشنی کہ اسے کبھی زندگی میں نظر نہ آئی، اور پھر وہ دیکھتا رہا منظر اور اچانک سے بے ہوش ہو گیا، اور بے ہوش ہو جانے کے بعد گورکن کو باہر نکالا گیا، بچے کو دفنایا گیا۔ دفنانے کے بعد لوگ دفنانے والے چلے گئے، گورکن کے اوپر حالات تھے اور ان حالات کے اندر اس کی زبان سے کوئی کلمہ نہ نکل سکا۔ پھر میرا عزیزو کچھ دنوں کے بعد ایسے ہی حالات ہوتے رہے، بچہ قبرستان کے اندر دفن ہو گیا، پھر دوسرا بچہ وہ عورت لے کر کے آئی، اور عورت جب لے کر کے آئی تو اس بچے کو قبر کے اندر جب اتارا گیا تو جیسا پہلے منظر تھا اسی طرح پھر اس بچے کے ساتھ میں حالات ہوئے، تو وہ
گورگن اس وقت اپنی ہمت کو جٹا کر کے اس عورت سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے اسی بچے کو دفن کرایا تھا؟ تو کہا ہاں میرا بچہ تھا، وہ میرا بیٹا تھا، اور وہ میرا بیٹا تھا، اور یہ بھی میرا بیٹا ہے۔ تو وہ کہنے لگا اماں سچ سچ بتانا یہ کیا کرتے تھے بچے؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ میرے دو بچے تھے، ایک بچہ تو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا تھا، اور ایک بچہ تھا جو قرآن کی تعلیم کے لیے اور قرآن کے حفظ کے لیے کماتا تھا، اور کما کر کے اپنے بھائی پر خرچ کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے، گورگن کہتا ہے اماں تجھے سلامت ہو، اللہ اماں تجھے سلام ہو، تجھے مبارکباد ہو، میری ان گستاخ آنکھوں نے جو منظر دیکھا ہے وہ آج تک کسی کے سامنے اور کسی کے قبر پر اور کسی کے جنازے کے دفنانے پر اور کسی کی قبر کھودنے کے اوپر وہ منظر نہیں دیکھا کہ میں نے آج اسی دنیا کے اندر میں نے تیرے ان دونوں بچوں کے حالات اور اس وقت جو میں دیکھ رہا تھا وہ بھی حالات ویسے ہی تھے۔ اللہ اس جنت کا گہوارہ بنا دیتا ہے، اللہ جنت کا چمن بنا دیتا ہے، اور کہتی ہے اماں یہ یاد رکھنا یہ تیرے بچے اللہ کے اس جنت اعلیٰ کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے سارے حالات کا جائزہ اپنے ہاتھوں سے دیکھا ہے۔ یہ کرشمہ ہے قرآن کا، جب اللہ کا قرآن کسی کے سینے میں اترتا ہے اللہ اس کی ذات کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے حالات کی حفاظت کرتا ہے۔ کبھی کوئی حافظ قرآن فاقہ کشی پر مجبور نہیں ہوتا۔ جیسے دنیا میں اللہ اس کو عزت دیتا ہے اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ قرآن کی نسبت پر جو بھی عمل جیسا بھی عمل کوئی کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کی گارنٹی لیتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ کے قرآن میں کوئی مشغول ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کے رزق کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے، غیب سے انتظام کر دیتے ہیں۔ حافظ قرآن، قاری قرآن جو آج اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، مجھے افسوس ہے اپنے علاقوں کے اندر آپ پچھم چلے جائیں، صرف یو پی کے پچھم علاقے میں چلے جائیں، گجراتی جن کو اردو زبان نہیں آتی قرآن کو شاندار پڑھتے ہیں، کیا ہے اہل عرب کے لہجے ان کے سامنے آتے ہیں۔ آپ جائیے سورت گجرات بمبئی کے علاقوں میں جائیں، سچ بتاتا ہوں اس وقت کہ اس وقت ہمارے علاقے میں خاص کر لکھنؤ کے اس ایریے میں ہمارے یہاں قرآن کریم کا نہ پڑھنے کا رواج ہے اور نہ صحیح طریقے سے اس کے پڑھانے کا رواج ہے۔ میں علماء اور قراء حفاظ کرام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں یہ قرآن ہے، اس قرآن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھانے کی کوشش کرو، صحیح ڈھنگ سے تعلیم ہوگی۔ میں آپ کو اللہ کے گھر میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں اللہ آپ کے مدرسے کو، آپ کے نظام کو، آپ کے اساتذہ کو، آپ کے مدرسے سے رہنے والے متعلقین کو کبھی بھی کسی حالت میں محروم نہیں کرے۔ اللہ کے اوپر یقین رکھو، ایمان رکھو، قرآن پڑھانے کی شوق پیدا ہو تو بچوں کو سردار کا قرآن پڑھایا جائے، ان پر محنت کی جائے۔ میرا عزیزو، پچھم کے علاقے صرف قرآن کے اوپر اتنے بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں، وہاں علمت نہیں ہے تعلیم، صرف قرآن کی تعلیم ہے۔ کیا غضب کا قرآن پڑھتے ہیں ننھے ننھے بچے، ان کے قرآن کے لہجے کو، قرآن کے پڑھنے کو دیکھ لو۔ میرا عزیزو، ہم تو اس علاقے میں ہیں جہاں زبان فصیح ہے، جہاں زبان سے الفاظ نکالنا کوئی دشوار کام نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس میں توجہ دینی چاہیے۔ ہر مدرسہ اور ہر استاد اس بات کے ذمہ دار ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، ذمہ داران مدرسہ بیٹھے ہوئے ہیں، اساتذہ مدرسہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی اس کا شکار ہوں، میں بھی اس میں شریک ہوں، کوئی میرے کو کوئی فضیلت کی چیز نہیں لا رہی ہے۔ ہم سب کوشش کریں انشاءاللہ اپنے اداروں کو قرآن کے اعتبار سے ہم ہر اعتبار سے ممتاز کریں، ارادہ کریں، عہد کریں۔ آج بچے موجود تھے، شور ہنگامہ ہوگا، بچے ہیں شور ہنگامہ ہوگا، لیکن قاری صاحب نے آج ان کے دلوں کے اندر بیج ڈال دیا۔ اب اس بیج کو سنبھال لو، اس کھیتی کو سنبھال لو، یہ ہموار زمین ہے، سنبھال لیں۔
انہیں تیار کرو قرآن پڑھنے کے اوپر۔ میں نے ان کو دیکھا ہے جو رنگ کے بالکل نہایت کالے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے جو اب جسم کے درمیانے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں تو اہل عالم بھی ان پر عاشق کرتے ہیں۔ جہاں لاکھوں کے مجمع میں قرآن کریم سے پڑھنے والا آتا ہے، ایک قاری ہوتا ہے اور لاکھوں کا مجمع اسٹیڈیم کے اندر موجود ہوتا ہے۔ کرکٹ نہیں، قرآن پڑھا۔ افریقہ کے علاقوں میں دیکھیے، تنزانیہ میں دیکھیے، یہ علاقے دیکھیے، یہ حبش کے رہنے والے دیکھیے ان علاقوں کو کیسے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ کوئی عربی نہیں ہے، یہ بھی اجمی شمار ہوتے ہیں، افریقہ کے علاقے کے لوگ ہیں۔ اس لیے ہم کوشش کریں اپنے مدرسوں کو اس معیار پر لے کر کے آئیں، اساتذہ اپنے آپ کو اس معیار پر لائیں، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگ دوستو، قرآن کریم کے دوسرے حق کے اندر یہ بھی حق ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، اس کے اصول، اس کے قواعد اور اس کے تمام سارے ضابطوں کا خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، خاص کر ہمارے قاری صاحب کو اور ان کے رفقا کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے، جو ابتدا کی ہے اللہ انہیں انتہا تک پہنچائے، اور خاص کر وہ تمام حضرات جو اس دلچسپی کے ساتھ یہاں لگے ہیں، اللہ سب کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ مختصر سے دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، الہ العالمین تو غفور رحیم ہے، الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما، الہ العالمین ہم تیرا قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، الہ العالمین ہم تیرا قرآن پڑھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، الہ العالمین ہماری عمریں بیت گئی، ہم صحیح قرآن نہ پڑھ سکے، الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے، الہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی تڑپ عطا فرما دے، الہ العالمین ہمارا بھی ایمان اس درجے تک پہنچا دے جب قرآن پڑھا جائے تو ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی حرارت آ جائے، الہ العالمین ہمیں بھی وہی درجہ، وہی تمام سارے مقام عطا فرمائے، الہ العالمین کی جس قرآن کو ہم سنیں تو ہمارے دلوں کے اندر وہ ایمانی جوش اور بلبلہ پیدا ہو جائے، قرآن سے عشق پیدا ہو جائے، قرآن سے محبت پیدا ہو جائے۔ الہ العالمین ایک جزدان جو قرآن سے جڑ جاتا ہے، الہ العالمین اس کی وہ قدر و قیمت ہو جاتی ہے کہ دوسرے کپڑے اس کے مقابل نہیں آتے۔ الہ العالمین ہمیں قرآن سے وابستہ فرما دے، الہ العالمین ہماری بھی کوئی قیمت بن جائے، الہ العالمین تیری مارکیٹ میں تیرے دربار میں کسی لائق بن جائیں، الہ العالمین ہم سب کو قرآن کی خدمت کرنے والا بنا دے، الہ العالمین جیسی بھی جتنی بھی ہم سے خدمت ہو رہی ہے، الہ العالمین ناتواں ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، الہ العالمین تجھ سے ہر مرحلے پہ مدد چاہتے ہیں، الہ العالمین ہمیں اس لائق بنا دے کہ تیری قرآن کی خدمت کرنے والا ہوتا ہوں، الہ العالمین سب کو اس لائق بنا دے کہ سب قاری قرآن بن جائے، سب خاتم قرآن بن جائے، قرآن سے محبت کرنے والے، اس سے عشق کرنے والے بن جائیں، جو نوافل میں کھڑے ہو کر کے پوری رات جس طرح ائمہ کرام نے، تابعین اولیاء اللہ نے، صحابہ نے قرآن پڑھ کر کے اپنے عشق کا مظاہرہ کیا ہے، الہ العالمین ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین اس ادارے کو اور تمام اداروں کو قبول فرما لے، الہ العالمین یہاں کے بالغین کو، یہاں کے معاملین کو، یہاں کی نسبت رکھنے والوں کو سب کو قبول فرما لے، الہ العالمین جتنے حضرات موجود ہیں الہ العالمین سب کو قبول فرما لے، الہ العالمین تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، کتنے معصوم بچے ہیں، کتنے بزرگ ہیں جن کے بزرگی کی وجہ سے الہ العالمین ان کے داڑھیوں پہ سفیدی آ چکی ہے، الہ العالمین کتنے تیرے نوجوان ہیں جن کی جوانی پہ تجھے رشک آتا ہوگا، الہ العالمین جوانوں، بزرگوں، بچوں کے تو فیض سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، الہ العالمین بلا واسطہ بغیر واسطے کے کسی نہ کسی طریقے سے والد مرحوم کا اس علاقے میں فیض ہے، الہ العالمین ہمیں ان تمام فیضوں کو وابستہ کرتے، الہ العالمین جس محنت اور دقت کے ساتھ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، الہ العالمین جس طرح سے کی ہے، الہ العالمین ان کے درجات کو قبول فرما لے، الہ العالمین اس ادارے اور تمام اداروں کے بانی، تمام اداروں کو تیار کرنے والے ہیں، الہ العالمین کی خدمات کو قبول
دے۔ الہ العالمین یہ ناکارہ بھی انہی کی کوشش سے آج کے دربار میں بیٹھا ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے۔ الہ العالمین کتنے لوگ ہیں، کتنی دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو فیض کے ساتھ وابستہ ہیں۔ الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما دے، بار بار مغفرت فرما دے، ان کے مقاصد کو پورا فرما دے۔ الہ العالمین جو ان کے دل کے اندر ارادے تھے اور جو عمر تھی، الہ العالمین جو لگن تھی، ہم تو اس کے عشر عشیر تک نہیں ہیں، اس کے قدموں کے ذرے کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ الہ العالمین وہی امنگ، وہی الفت، وہی محبت، وہی جذبہ، وہی ہمارے دلوں کے اندر ایمانی غیرت عطا فرما دے۔ الہ العالمین ان کے تمام متوسلین، تمام سارے تعلق رکھنے والوں کو وہی تمام ساری صفات عطا فرما دے۔ الہ العالمین تمام چشمہ فیاض ان کے فیض سے ہیں۔ الہ العالمین ان چشمہ فیاض کا ہر حصہ انہیں عنایت فرما دے۔ الہ العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ الہ العالمین استاد گرامی حضرت مولانا نصیر احمد صاحب دامت برکاتہ کے والد محترم بیمار ہیں، الہ العالمین انہیں شفائے کلیہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے۔ الہ العالمین یہ چند ٹوٹی پھوٹی دعائیں محض اپنے فضل و کرم سے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو خیر قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔